دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو نہ تو کسی طوفان سے ڈرے، نہ زلزلے سے ڈرے، نہ سیلاب سے ڈرے، نہ یہ کسی کی موت کی خبر سن کر پریشان ہوئے، بلکہ یہ کسی بھی قسم کے خراب حالات میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے۔ ان کے ماتھے پر ذرا بھی بل نہیں آیا اور ان کی طبیعت ذرا بھی خراب نہیں ہوئی، اور انہیں اس کنڈیشن میں بھی جب کہ انتہائی حالات خراب ہوتے تھے یہ بالکل مطمئن بیٹھے رہتے تھے۔ دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے ہی لوگوں کے حالات۔ دوستوں آپ موجود ہیں ایم کے پوائنٹ پر، تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ دوستوں ہم سب سے پہلے بات کریں گے نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں۔ دوستوں نیپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑا سپہ سالار گزرا ہے اس دنیا میں۔ یہ بہت بڑا فاتح تھا اور اس نے بڑی بڑی جنگیں جیتی تھیں اور بڑی بڑی جنگیں اس نے لڑی تھیں۔ دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک جنگ میں نیپولین بوناپارٹ برے طریقے سے ہار گیا اور اس کے بعد نیپولین بوناپارٹ کو قید کر دیا گیا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس وقت نیپولین بوناپارٹ ایک نہیں تھا بلکہ 17 تھے۔ جی ہاں دوستوں، نیپولین بوناپارٹ نے اپنے جیسے ہو بہو 17 لوگ تیار کیے تھے، اور یہ 17 لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی عادتیں، جن کا اسٹائل، جن کا قد کاٹ، جن کا بیک گراؤنڈ، جن کا پیشہ، حتیٰ کہ ایک ایک چیز، یعنی کہ اگر وہ کوئی پرفیوم لگاتے تھے تو وہ بھی وہی پرفیوم ہوتی تھی جو کہ اصلی نیپولین بوناپارٹ کی ہوتی تھی۔ وہ وہی کپڑے پہنتے تھے اور ویسے ہی شوز پہنتے تھے، اور ہر اسی کمپنی کی، ہر اسی ادارے کی بنائی ہوئی چیز استعمال کرتے تھے جس کی چیز نیپولین بوناپارٹ استعمال کرتا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے ماں باپ کے نام بھی وہی تھے جو کہ اصلی نیپولین بوناپارٹ کے تھے۔ دوستوں جب نیپولین بوناپارٹ کو پکڑا گیا تو سب یہ دیکھ کر ہل گئے کہ ایک نہیں بلکہ 17 نیپولین بوناپارٹ تھے۔ دوستوں اس کے بعد کئی سارے سائیکائٹرسٹ بلائے گئے، کئی سارے ماہرین بلائے گئے جو کہ یہ جاننے میں ڈٹ گئے کہ آخر اصلی نیپولین بوناپارٹ کون ہے، لیکن یہ گتھی کوئی بھی نہیں سلجھا پا رہا تھا، اور واقعی میں اس گتھی کو سلجھانا آسان کام بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے نیپولین بوناپارٹ نے انتہائی باریک بینی سے اور انتہائی محنت سے کام کیا تھا کہ کوئی بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے، بلکہ وہ 17 نیپولین بوناپارٹس کے بیچ میں ہی الجھ کر رہ جائے۔ دوستوں کئی دن تک یہ مسئلہ چلتا رہا، لیکن آخر کار ایک سائیکائٹرسٹ نے اس کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ ایک ٹینٹ لگایا جائے اور اس کے اندر 17 کے 17 نیپولین بوناپارٹس کو شامل کیا جائے اور وہاں جمع کیا جائے۔ دوستوں اس کے بعد تمام نیپولین بوناپارٹ جو کہ 17 تھے ان سب کو ایک ٹینٹ میں جمع کیا گیا، اور اس سائیکائٹرسٹ نے کہا کہ ان کے سامنے ایک توپ چلائی جائے، یعنی کہ اس ٹینٹ کے باہر، اور جب توپ چلائی گئی تو تمام کے تمام نیپولین بوناپارٹ جو کہ اس وقت چائے پی رہے تھے ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ لیکن ان میں سے ایک ایسا نیپولین بوناپارٹ تھا جو کہ تسلی سے بیٹھ کر اپنی چائے پیتا رہا۔ سائیکائٹرسٹ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہی ہے اصل نیپولین بوناپارٹ۔ جب اس سے ڈیٹیل مانگی گئی کہ آخر تم کتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہی اصل نیپولین بوناپارٹ ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی خراب حالات سے، سیلاب ہوں، زلزلے ہوں، طوفان ہوں یا حادثے ہوں یا کوئی بری خبر، یہ کبھی بھی کسی چیز کے سامنے پریشان نہیں ہوتا، لہٰذا کچھ بھی ہو یہی اصل نیپولین بوناپارٹ ہے۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک بہت بڑے لیڈر کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کے سامنے آسانی سے پریشان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیپولین بوناپارٹ کو پکڑا گیا اور اسے قید کر دیا گیا۔ دوستوں دوسرا واقعہ عصمت انانو کا ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی کے وزیر اعظم تھے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب ترکی تقسیم ہوا، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، تو اس وقت کمال اتاتürk سامنے آئے تھے، اور یہ ان کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے اور ترکی کے بہت بڑے لیڈر تھے۔ اور جب آزادی کی بات چھڑی تھی تو کمال اتاتürk چاہتے تھے کہ جنگ بندی جلدی نہ ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے ترکی کے اندر واپس شامل کر سکیں۔ دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک پرانی UN بھی تھی جس کا نام تھا لیگ آف نیشن۔ یہ اسی دوران بنی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں تھا، اور آج بھی اس کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہی ہے۔ دوستوں اس وقت مغربی طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ کمال اتاتürk لیگ آف نیشن میں آئیں اور وہاں آ کر جنگ بندی کا اعلان کریں۔ اسی لیے کمال اتاتürk نے عصمت انانو کو چنا اور انہیں لیگ آف نیشن میں اس کام کے لیے بھیجا، اور انہیں کہا کہ جب تک میں ٹھیک ٹھاک علاقے ترکی میں واپس شامل نہ کر لوں تب تک ان لوگوں کو اٹکا کے رکھنا۔ اور ہم آپ کو جو آگے طریقہ بتانے والے ہیں وہ سن کر آپ کی ہنسی نکل جائے گی کہ عصمت انانو نے کتنا شاندار طریقہ اختیار کیا تھا انہیں اٹکا کے رکھنے کے لیے۔ دراصل عصمت انانو نے کیا یہ کہ جب وہ لیگ آف نیشن میں گئے تو انہوں نے وہاں جا کر اپنے بہرا ہونے کی ایکٹنگ کی۔ دوستوں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دراصل اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھے،
نہ موبائل فونز تھے، نہ لیپ ٹاپ، نہ کمپیوٹر، کچھ چیز نہیں ہوتی تھی، تو اس زمانے میں اس چیز کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا تھا لوگوں کے لیے۔ جب بھی اکثر لوگ کسی کو دیکھتے تھے تو انہوں نے عموماً اسے پہلی بار ہی دیکھا ہوتا تھا، لہٰذا اس وقت لوگوں نے عصمت انانو کو پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ دوستوں، عصمت انانو نے جب خود کو یہ شو کروایا کہ وہ پیدائشی طور پر سن نہیں سکتے، تو وہاں بیٹھے لوگوں نے یعنی کہ لیگ آف نیشن کے تمام لوگوں نے ان کے سامنے ترکی کا نام لہرایا، ترکی کا جھنڈا لہرایا۔ جیسے ہی وہ اس کا نام یا جھنڈا لہراتے تھے تو وہ فوراً اپنی جیب سے ایک پیج نکالتے تھے اور اس کے اوپر لکھی بے ربط اور بے ترتیب اور بے ڈھنگی سی تقریر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جو کہ کافی طویل ہوتی تھی اور اس کا کوئی بھی سر پیر نہیں ہوتا تھا اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا تھا۔ اور جیسے اپنی تقریر ختم کرتے تھے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ آخر اس پوری تقریر کا کہنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ دوبارہ ترکی کا نام لیتے تھے یا ترکی کا جھنڈا لہراتے تھے تو وہ دوبارہ کوئی اور پیج نکالتے تھے اور شروع ہو جاتے تھے۔ یہ اتنا دلچسپ طریقہ تھا کہ وہاں بیٹھے لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے لگ گئے کہ انہیں سنائی ٹھیک ٹھاک دیتا ہے اور یہ ہمیں اٹکا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کمار اتاتورک ترکی کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے شامل کر سکیں۔ دوستوں، لیگ آف نیشن کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ لیگ آف نیشن کے باہر ایک توپ کا گولہ داغا جائے۔ جب گولہ داغا جائے گا تو عصمت انانو ادھر ادھر دیکھیں گے، جس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ انہیں سنائی دیتا ہے اور ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہیں سنائی ٹھیک ٹھاک دیتا ہے اور یہ ہمارے سامنے ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ لیکن دوستوں، ہم کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ لیگ آف نیشن کے باہر جب توپ کا گولہ داغا گیا تو تمام کے تمام لوگ جنہوں نے توپ کو داغنے کے لیے حکم دیا تھا وہ بھی اپنی کرسیوں سے گھبراہٹ اور شدت کے مارے گر گئے، لیکن عصمت انانو اسی طرح کھڑے اپنی تقریر کرتے رہے اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شاید یہ واقعی میں بہرے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ دوستوں، ہمارے پاس تیسری اور آخری مثال جو موجود ہے وہ ہے ابراہم لنکن کے بارے میں۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ابراہم لنکن کی قوت برداشت بھی کمال کی تھی۔ یہ امریکہ کے سب سے مشہور صدر تھے اور دنیا کے بڑے سیاسی لیڈروں میں بھی شمار ہوتے ہیں اور یہ ایک انتہائی شاندار اور محنتی انسان بھی تھے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں شریک تھے جہاں ان کی اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پہ تھوڑی سی بحث ہوئی، لیکن ان کی بیوی جو کہ قوت برداشت سے بالکل ہی آ رہی تھی، اس نے فوراً ہی اٹھ کر ان کے منہ پر گرم چائے کی پیالی دے ماری۔ وہ چائے انتہائی شدید گرم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا اور یہ اسی وقت برداشت کر گئے۔ دوستوں، آپ کو ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں چیٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے اور ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔